روزوں کی فضیلت کتنی ہے. ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں اور روزوں کی فضیلت بتاؤ نا. ایک عام روزہ، ایک دن کا روزہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ، اگر جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے گا نا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے آگ کو 70 سال کی راہ دور کر دے گا ایک روزہ رکھنے سے. اب یہ فرض نہیں کہا روزہ ایک رکھا. ایک اور حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا، یہ بھی مشکوٰۃ شریف و ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتا ہے، گڑھا کھود دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا اس کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا زمین کا آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے اس بندے کا دوزخ کے درمیان ایک روزہ رکھنے سے. لوگوں، یہ عام روزوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب رمضان المبارک کے مہینہ کا روزہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ، ایسے روزے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی اجر میں خود دوں گا. اس کا اجر، اس کا ثواب میں خود دوں گا. نبی کریم فرماتے ہیں رمضان المبارک آتا ہے، بندہ روزے رکھ لیتا ہے، پہلا روزہ رکھ لیتا ہے تو فرشتے اس کی نیکیاں لکھنیاں شروع کر دیتے ہیں. اب رمضان المبارک کے مہینے کی دیکھیں فضیلت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کی یہ برکت ہے، اگر تم ایک نفل ادا کرو نا، ایک نفل، تو اس کی نیکیاں اس طرح ہے کہ جیسے تم نے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کر دیا. نفل پڑھو نہ پڑھو نا تو گناہ نہیں ہوتا، پڑھو گے ثواب ہوتا ہے. ہاں، فرض اگر تم چھوڑو گے تو گناہ گار ہوگے. تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ رمضان مہینے کی برکت یہ ہے، اگر تم رمضان کے روزے میں ایک نفل پڑھتے ہو اس کا ثواب ایسے ملتا ہے جیسے تم نے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کر دیا. اور اگر تم ایک نیکی کرتے ہو اس کا ثواب جو ہے 70 گنا تمہیں زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت ہے. اب حضرت محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو فرشتے اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے نماز پڑھی، فرشتوں نے لکھ دیا. اس نے قرآن کی تلاوت کی، فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں انہوں نے نیکیاں لکھ دی. فرشتے، اس نے نفل ادا کیے، فرشتوں نے نامہ اعمال میں لکھ دیے. اس نے ذکر کیا، نامہ اعمال میں لکھ دیا. حضور فرماتے ہیں وہ سارا دن بندہ روزے میں رہتا ہے نا تو فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. اور جب افطاری کا وقت آتا ہے نا تو فرشتے رب کے آگے عرض کرتے ہیں مولا اب افطاری کا وقت آ گیا ہے، تیرا بندہ روزہ کھولنے لگا ہے، بتا تو اس روزے کی کتنیاں نیکیاں ہم لکھ دیں. ہم کرامن کاتبین نیکیاں لکھنے والے ہیں بندے کے. اب مولا اس نے سارا دن روزہ رکھا ہے، نمازوں کی نیکیاں لکھ دی ہیں، نفلوں کی نیکیاں لکھ دی ہیں، قرآن پاک پڑھنے کی نیکیاں لکھ دی ہیں، ذکر کی نیکیاں لکھ دی ہیں. مولا اب یہ روزہ کھولنے لگا، اب تو بتا مولا کہ اس کے روزوں کی کتنی نیکیاں لکھ دیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم اس کی نیکیاں نہیں لکھ سکتے کیونکہ میں جانوں یا میرا بندہ جانے کہ میں اپنے بندے کو روزے کی کتنی نیکیاں عطا کروں گا. تم نیکیاں شمار بھی نہیں کر سکتے. فرمایا تم شمار، لکھنا کہ تم شمار نہیں کر سکتے کہ میں اس روزے کی کتنی نیکیاں دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ. فرمایا روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں. رب فرماتا ہے